لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے اس طریقے سے مکس اپ ہو کر کے دوست بن کر کے گھل مل کر کے رہو کہ اگر تم لوگوں کے درمیان رہو تو تمہارے پاس کھس کھس کر کے آتے چلے جائیں، اگر اڑ جاؤ تو تمہارے اوپر گریا کریں، تمہیں یاد کریں، آنسو بہائیں۔ ایسا نہ ہو میرے لفظوں میں کہ خدا نخواستہ اگر دنیا چھوڑ جاؤ تو تمہارے پڑوسی تمہارے رشتہ دار سوچیں اچھا ہوا بلا ٹلی گیا مردو۔ جی وہ پورا شعر نہیں پڑھ سکتا ہوں یہاں، ایسے نہیں، ذرا میرے چھوٹے بھائی بڑے سب مل کے صدا پر نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ زندگی جینے کا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں عزیزو۔ زندگی گزارنے کا ایسا سلیقہ وہی سکھا سکتا ہے، اور اسی کو یہ حاصل ہے کہ جس کی شہادت کے بعد، جس کے سر پہ ضربت لگنے کے بعد قاتل سے بھی پوچھے کہ کیا ہم تمہارے اچھے امام نہ تھے، تو قاتل بھی تعریف کرتا نظر آئے، برائی نہ کر سکے، برائی نہ کر سکے، قاتل بھی تعریفیں کر رہا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے علی کا کردار، یہ ہے علی کا کیریکٹر۔ مولا کائنات مختلف باتوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور مشہور حدیث یاد آ رہی ہے ذہن پہ میں، لیکن اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس سے مرتبط حدیث ہے جو وقت زیادہ ہو جائے گا، ایک چھوٹی سی حدیث اور سن لیجیے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل کامل ہوتی ہے تو کلام چھوٹا ہوتا ہے۔ نہیں پہنچا سکا میں بات بولا۔ جتنا زیادہ انسان کے عقل و شعور میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی بکواس کرنا، فالتو باتیں کرنا کم کر دیتا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ بیجا نہیں بولتا، بے تکی نہیں بولتا، بولتا ہے تو حکمت آمیز باتیں بولتا ہے، حکمت سے لبریز باتیں بولتا ہے۔ بولنا کمال نہیں ہے، صحیح بولنا کمال ہے۔ گفتگو کرنا کمال نہیں، حکیمانہ گفتگو کرنا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے تو مولا کائنات نے دوسری جگہ فرمایا ہے، یاد آگئی حدیث کو حوالہ کر دوں، اسی نہج بلاغہ میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ قلب الاحمق وراء لسانے، قلب الاحمق وراء لسانے ولسان العاقل وراء قلبے۔ جو احمق اور بے وقوف ہوتا ہے نا، اس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، کیا بات ہے، اور جو عقل مند ہوتا ہے اس کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ہے نہیں؟ یعنی مولا کہہ رہے جو بے وقوف ہوتا ہے پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ اردو میں اس کے لیے ایک محاورہ مشہور ہے، بزرگوں کے ذہن میں آ گیا ہوگا، پہلے تولو بھائی، پہلے تولو، پہلے بولو تو بیوقوف والا ہو جائے گا۔ پھر بھی آپ کو محاورہ آدھا یاد آ کے اچھا ہے، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو، غور کرو، سوچ لو۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے مولا کائنات کے بعد سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، مجھے بہت جلدی گفتگو سمیٹنا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مولا نے دوسرے فرمایا اللسان رأس کل خطیہ۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ بڑی بیداری سے گفتگو سنا فرما رہے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائیوں، میسج سننا علی کا، مولا کائنات کا پیغام میسج ہے، اللسان رأس کل خطیہ، زبان ہر برائی کی جڑ ہے، زبان ہر برائی کی جڑ ہے، ہر فساد کی، ہر گناہ کی جڑ زبان ہے۔ عزیزان محترم، یہی وجہ دیکھیے، انسان جو غیبت کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے جو گناہ کرتا ہے وہ سب تو ہے ہی ہے۔ ایک گناہ یہ بھی زبان کا ہوتا ہے کہ اعضاء جسمانی سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں دفاع میں زبان سامنے آ جاتی ہے، دفاع میں زبان سامنے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، یہاں زبان بول دے میں نے چوری نہیں کی، میں نے فلاں کام نہیں کیا، میں نے فلاں کام نہیں کیا، مگر جب اللہ کی عدالت ہوگی نا تو محشر میں سارے اعضاء جسمانی بولیں گے، زبان خاموش ہوگی۔
اب زبان نہیں بتائے کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، آپ آنکھیں بتائیں کہ ہم نے کیا دیکھا ہے، اب کان بتائیں